السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسی ہوم میکر کو دیکھا ہے جس کو دیکھتے ہی آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ کتنی پرفیکٹ ہے اور ہر کام کتنے اچھے طریقے سے کر لیتی ہے؟ ساتھ ہی آپ کو یہ خیال بھی آتا ہو کہ کیسے یہ سارے کام اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہے، آخر کار کیسے؟ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ڈسکس کرنے والی ہوں، جن کو اگر ہم اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے اندر ایک سکسیسفل ہوم میکنگ اکمپلش کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، فائنڈ ڈیلائٹ ان یور ورک۔ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، لیکن ہم ہوم میکرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دماغ کے سب سے زیادہ چلنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دماغ میں ہمارے دن بھر کے کام ایک ریل کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم چڑ جاتی ہیں، ہمارا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہ ہی دل لگتا ہے۔ دل تو لگانا پڑتا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے تو obviously وہ تو چلے گا ہی، تو بجائے چڑچڑے ہونے کے اور کام کو بے دلی سے کرنے کے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہر کام کو دل لگا کر کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں اس کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اسائن کر کے بھیجا ہے۔ جیسے آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں جاب پہ یا آپ کے بچے چلے جاتے ہیں اسکول پہ، ویسے ہی آپ کا بھی کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ، کہ آپ اپنے ہر کام کو بخوبی انجام دیں اور اچھے طریقے سے انجام دیں۔ جب آپ کسی کام کو دل لگا کر کرتی ہیں تو نہ تو صرف آپ کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ آپ خود ہی مورلی اور اسپریچولی بہت اچھا فیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کا اپنے گھر کے کاموں میں دل لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے میں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ بہت بھاری ہے۔ صرف ایک دفعہ ہی الحمدللہ کہنے سے آپ اللہ تعالیٰ کو شو کرتی ہیں کہ آپ کتنی شکر گزار ہیں اس کی۔ یقین جانیں میں نے بڑے بڑے گھروں میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اور صرف ہوم میکرز، یا میں پھر بہت ہی آسان لفظوں میں کہوں تو بیویوں کی وجہ سے۔ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ہم بیویاں، ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے گھر کے اندر، کیونکہ اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں خوشی بھی آتی ہے، اور میں نے یہاں تک کہ بہت سے گھروں سے برکت بھی اٹھتے ہوئے دیکھی ہے۔ آپ نے صرف کرنا ہی کیا ہے، الحمدللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے آپ کو کسی بھی چیز کا خیال آ رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا کھانا پک گیا آج کا، تو آپ سوچتے ہیں نا، انسان ہے ہم، اکثر یہ خیال آتا ہے کہ کھانا پک گیا دیکھو ٹائم پہ، تو آپ ساتھ ہی الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ آج کا کھانا پک گیا، تیار ہو گیا ٹائم پہ، اب بچے اسکول سے آئیں گے تو کھانا کھا لیں گے آرام سے، اور کتنا اچھا کھانا پکا ہے۔ تو مطلب ایک مثال دے رہی ہوں کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر الحمدللہ کہنے کی اپنی ایک عادت ڈال لیں گے نا، تو یقین کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شرط لگا رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور چیزوں سے نوازتا پر نوازتا چلا جاتا ہے کہ انسان وہ بس اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، لیکن اللہ دیتے پہ دیتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 3، نیور کمپیئر ود اینی ون۔ ہم عورتوں کے اندر یہ ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی خراب عادت ہے، کہ ہم اپنے آپ کو انکانشیسلی، جانے انجانے طور پر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور بس کمپیریزن کے چکر میں یہی سوچتے رہتے ہیں، دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس تو اس کے ہسبینڈ اس کو اتنا زیادہ خرچہ دیتے ہیں، اس کی پاکٹ منی بھی زیادہ ہے، میرے ہسبینڈ تو مجھے پاکٹ منی دیتے ہی نہیں ہیں، یہ دیکھو اس کے ہسبینڈ نے اس کو جو ہے وہ ایک نیا سوٹ بنوا کے دیا ہے جو کہ برانڈیڈ ہے اور اتنا مہنگا ہے۔ ہم بس انہی چکروں میں اپنی لائف کو کتنا ویسٹ کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہیں نہ ہم اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ڈینجرس بیماری ہے، میں کہتی ہوں نیگیٹیوٹی۔ جب ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں تو یقین جانیں یہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ میں نے لٹرلی میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، لیکن اب
ان کے پاس سے وہ چیزیں اللہ نے لے لی ہیں صرف اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کسی سے بھی، جو ہے جیسا ہے ہر حال میں خوش رہیں۔ جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپناتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ آپ کی خالص نیت کو دیکھتا ہے، اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا ہے، تو وہ آپ کو بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر ایک ہوم میکر، ایک ہاؤس وائف خیال رکھ لینا تو ایک سکسیسفل ہوم میکنگ وہ اپنے گھر کے اندر اکمپلش کر سکتی ہے، کیونکہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جس سے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک دن کے لیے کہیں گھر سے باہر جا کے دیکھ لیں، کہیں چلی جائیں آپ چھٹی پہ، صبح کو چلی جائیں اور رات کو آئیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر کے پیچھے آپ کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہوم میکر جو ہوتی ہے نا، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، وہ نا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، وہی ہوتی ہے جس کے دم سے گھر کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور بہت ہی مائنر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر ہم خیال رکھ لیں تو ایک سکسیسفل ہوم میکنگ ہم اکمپلش کر کے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی انسٹاگرام پہ دیکھا تو سوچا اپنی ویڈیو میں بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم ہوم میکرز کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسلام میں بھی اسی چیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ایکنالج کیا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی ہر انسان کا جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نا ہوم میکرز اپنی گھر کی صفائی کا خیال رکھتے رکھتے اتنا زیادہ اس چیز میں مگن ہو جاتی ہیں کہ اگر غلطی سے بھی ہمارے گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ تولیہ ہے، اس کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے بلکہ ایسے بیڈ پہ ڈال دیں گے، تو ہم نا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ صفائی میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس ویڈیو میں بھی وہ لیڈی جو میں انسٹاگرام پہ جو آپ کو بتا رہی ہوں ریل دیکھ رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ صفائی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر کا ماحول نہیں خراب ہونا چاہیے، بلکہ صفائی تو پھر مورلی اور اسپرچولی بھی ہونی چاہیے نا۔ مورلی اور اسپرچولی بھی تو آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ وہ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ ایسے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، جو آپ کا رشتہ ان سے منسلک ہے، اس کو بھی تو صاف کریں، اس کا بھی تو خیال رکھیں۔ اپنے گھر کو صرف کلین کرنا فزیکلی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مورلی اور اسپرچولی بھی کلین کرنا کہ جس سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ آپ کا رشتہ مثال کے طور پر آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو آپ اپنے بچے پر چیخیں نہ، چلائیں نہ۔ آئی ہوپ میں یہ بات جو میسج آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں وہ کنوے کر پا رہی ہوں گی کہ صفائی صرف فزیکلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مورلی اور اسپرچولی بھی ہونی چاہیے۔ اینڈ لاسٹ، نیور لوز یور ٹیمپر۔ گھر میں چاہے کیسی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سچویشن پیش آ جائے، کبھی بھی اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں۔ ایون کہ اگر آپ کے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو جائے یا آپ کو اگر اپنے ساس سسر کی کوئی بات بری لگے تو پلیز اپنا غصہ کسی اور چیز پہ نہ نکالیں، کیونکہ اکثر ہم مائیں یہی کرتی ہیں کہ جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے یا ہمیں اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے تو اکثر معصوم بچے اس چیز کا شکار بنتے ہیں۔ تو پلیز میری آپ سے دلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیمپر پر قابو پانا سیکھیں۔ ہر انسان کو سٹریس ہوتا ہے، ہر انسان کا ٹیمپر آؤٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص اس کا وہی ہوتا ہے جو اسی کی خاطر اپنے آپ پر قابو کرے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کو کوئی فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے تو آپ اللہ سے بات چیت کریں، اور جب غصہ آئے تو یہ سوچیں کہ میں نے اپنے اللہ کی خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں تو نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے ٹیمپر پر کنٹرول نہیں کیا۔ تو کوشش کریں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ عمل کریں۔ یہ بہت ہی باریک باریک سی چھوٹی چھوٹی اسمال ہیبٹس تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جو کہ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کا ان کو حصہ بناؤں، تاکہ اپنے گھر کی ہوم میکنگ کو بہت اچھے سے اکمپلش کر سکوں اور اپنے گھر کا سکون برقرار رکھ سکوں۔ اور
बस आप फिर देखें, अगर आपने इन छोटी-छोटी बातों पे अमल कर लिया, सिर्फ़ आप 15 दिन करके देख लें, तो यकीन जानें आप अपने घर में एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।